کمالات کا مظہر علی بن ابی طالب ہے، مولا علی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کمال کوئی ظاہر ہو نہیں سکتا تھا۔ خزانہ قدرت سے جو ظاہر ہو سکتا تھا وہ علی بن ابی طالب، یعنی اللہ کے کمالات کا نام علی ہے، اور زینب علی کی زینت کا نام ہے۔ زینب اپنے بابا کی زینت کا نام ہے۔ زینب کا مطلب کیا ہے کہ اپنے بابا کی زینت، گویا کہ زینب عالیہ کا رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے کمالات کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کے کمالات، اللہ کے اوصاف، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کی رؤوفیت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کے تمام اوصاف کی، جمال کی، تمام جمال کی زینت کو جو ہے وہ جناب زینب عالیہ کہتے ہیں۔ لیکن امت نے حیا نہیں کیا۔ عزادارو، زینب عالیہ کا رتبہ جو ظاہر کیا ہے، بی بی نے خود بتایا کیسا رتبہ ہے میرا، کہ اگر حسین نہ ہوتے تو خدا کی قسم نہ عقیدہ توحید بچتا، نہ عقیدہ نبوت بچتا، نہ عقیدہ امامت آتا ہمارے پاس، نہ عقیدہ قیامت ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، کل دین جو ہے وہ مزمحل ہو جاتا۔ عزادارو، اگر حسین نہ ہوتے تو رسول کی محنتیں نہ بچتی، لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کی قربانی نہیں بچ سکتی۔ زینب نے حسین کے مقصد کو پہنچایا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہ لکھا ہے کہ 2 بار رقم ہوئے ہیں، ایک حسین نے رقم کیا ہے، ایک زینب نے رقم کیا ہے۔ عزادارو، زینب عالیہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ جب بی بی کا رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا علی علیہ السلام نے ارادہ کیا تو بی بی کی شادی جو ہے اپنے چچا کے بیٹے جعفر کے بیٹے جو ہے وہ جعفر کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ جعفر طیار مولا علی کے بھائی تھے، اور بھائی بھی ایسے تھے کہ جنگ موتا میں حضرت کی شہادت ہو گئی تھی، اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہوئے تھے کہ جن میں جنت میں پرواز کرتے تھے۔ اس قدر عظمت ہے حضرت جعفر کی۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور ان کے زوجہ بنتی ہیں جناب زینب عالیہ۔ حضرت عبداللہ کیونکہ یتیم ہو گئے تھے تو ان کی پرورش اور تربیت مولا علی نے کی تھی۔ ایک دفعہ مولا کے پاس آتے ہیں، دوزانو ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میرے بابا کی جگہ پہ بھی ہیں، آپ میرے مولا بھی ہیں، آپ میرے امام بھی ہیں، آپ میرے آقا بھی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ میرے اندر کوئی ایسی صفت ہے کہ میں ہاشمی خاندان میں بیاہا جا سکوں؟ دیکھیں سوال کا انداز دیکھیں، کہا میں بیاہا جا سکوں، کہا کہ مولا علی نے کہا اے عبداللہ، یہ جو لاہور میں کوئی مدرسے میں عبداللہ کے خلاف کہتے ہیں کہ زمیندار تھے، امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کے ساتھ کربلا نہیں گئے، یہ جھوٹ ہے سب۔ مولا علی گواہی دے رہے ہیں اپنی بیٹی دے کے کہ عبداللہ کس قدر شریف النفس انسان۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ تو عبداللہ سے کہا مولا علی نے، سب سے پہلے عبداللہ تو ہاشمی ہے، تو سید ہے، تو متقی ہے، تو پرہیزگار ہے، تو علم رکھنے والا ہے، تو معرفت رکھنے والا ہے، تو امامت کا مطیع ہے، یہ مولا علی نے سند دی ہے۔ کون ہوتا ہے وہ کہے کہ عبداللہ اس طرح نہیں تھے؟ عزادارو، اسی طرح کہا تیرے اندر ہر لیاقت پائی جاتی ہے کہ میں زینب کا رشتہ تجھے دے دوں۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں۔ عزادارو، جب زینب عالیہ کا رشتہ دینے لگے، کہا میں رشتہ تجھے زینب کا دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری بات سن لو اے عبداللہ۔ کہا کیا ہے مولا بتائیے؟ کہا اللہ نے 3 ہستیوں کو 3 ہستیوں کے لیے بنایا ہے، یوسف کو یعقوب کے لیے بنایا ہے، اور بطول کو رسول کے لیے بنایا ہے، اور زینب کو حسین کے لیے بنایا ہے۔ مولا علی نے فرمایا
کہا اس طرح بنایا ہے، کہا جب یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے تو یعقوب نے اتنا گریہ کیا تھا کہ آنکھیں چلی گئی تھی، اور جب رسول چلے گئے تھے تو زہرا نے اتنا گریہ کیا تھا، کہا تھا صبح جلائی المصائب، اور جلدی بابا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اسی طرح میری بیٹی حسین کے لیے بنی ہے، حسین کی نصرت کے لیے شریکت الحسین قرار پائی ہے، لہذا جب بھی میری بیٹی، میں تجھ سے حق مہر نہیں مانگتا، جب میری بیٹی اجازت لینے کے لیے آئے گی میری زینب کو روکنا نہیں ہے، نہیں تو میری زینب مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو عزادارو دھیان میری طرف رکھے، بچے کرتے رہیں گے ایسے۔ جب زینب عالیہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں، ایک ایک منزل آگے لے کے چلوں گا، دیر نہیں کروں گا، جلدی سے تمام کروں گا۔ عزادارو جب چلے ایک دفعہ شادی ہو گئی ہے زینب عالیہ کی، تھا کہ جب بھی کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہے سسرال میں، تو 3 دن کے بعد اس کو مال لینے کے لیے آتی ہے اپنے گھر کے لیے۔ جب 3 دن گزرے ہیں نا زینب کی شادی کو، تو مولا علی نے زار و زار گریہ شروع کیا ہے۔ کیوں گریہ شروع کیا؟ کیونکہ ماں زہرا زینب کی تھی نہیں، کون لے کے آتا زینب کو؟ اللہ ایک دفعہ فضا نے دیکھا نہ گیا، فضا سے کہا مولا میری زندگی میں کیوں گریہ کرتے ہیں؟ کہا زینب کو میں لے کے آؤں گی، زینب کو ماں بن کے لے کے آؤں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جناب فضا چلی ہے، جب چلی ہے نا زینب عالیہ کے گھر پہنچتی ہے تو ایک منظر دیکھتی ہے کہ بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور زار و زار گریہ کر رہی ہے۔ کہا ہاتھ پہ بوسہ دے کے کہا آقا زادی میں آ گئی ہوں، مجھے پتا ہے تیری ماں زہرا نہیں ہے اس لیے گریہ کر رہی ہو۔ کہا بڑا کم ہے کہ ماں زہرا نہیں ہے، لیکن اس وقت اما فضا میں اس لیے گریہ نہیں کر رہی کہ ماں لینے نہیں آئی، میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ میں نے 3 دن سے حسین کو نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا بی بی 3 دن برداشت نہیں ہے، اللہ جانے وہ پتھروں کے ڈھیر کو کیسے برداشت کیا ہوگا جو حسین کے اوپر دشمنوں نے پھینکے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، بے قربان کر دینا اور کہنا عبداللہ کی قربانی قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی ماں بہنوں کو یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر گھروں سے نہ جایا کرو۔ زینب عالیہ نے یہ تاریخ رقم فرمائی ہے کہ کبھی بھی اگر تم نے امام کے وقت کے امام کے ساتھ بھی جانا ہے، یہ بتا دیا کہ شوہر کی اجازت لے لینا، کیونکہ تمہیں مقام بھی ملے گا، تمہیں عزت بھی ملے گی، تم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ عزادارو زینب عالیہ اجازت لے کے آ گیا وہ وقت، بس آخری جملے ہیں، آ گیا وہ وقت کربلا میں جب زینب نے دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے انصار سارے شہید ہو چکے ہیں۔ عزادارو روایات میں ملتا ہے علی اکبر کی بھی شہادت ہو چکی تھی، کیونکہ پہلی شہادت بنی ہاشم میں جو ہے حضرت علی اکبر کی ہے۔ عزادارو جب شہادتیں ہو رہی تھی تو ایک دفعہ فضا سے کہا کہ جاؤ اون و محمد کو بلاؤ۔ جب اون و محمد آئے نا خیمے میں، بی بی دیکھ کے کہتی ہیں اون و محمد ابھی تک زندہ ہو؟ یہ جملہ بولنا تھا، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ماں ہم نے تو بڑی دفعہ ماموں سے اجازت مانگی ہے، ہمیں اجازت نہیں ملی، تو ہمیں اجازت لے لے۔ عزادارو بی بی نے فضا سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ امام کو، میرا بھیا کو بلا کے لاؤ۔ جب امام آئے ہیں خیمے میں، روایت لکھی ہوئی ہے کہ مولا کی کلائی میں دیش میں ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، کہا مجھے دنیا کا کوئی سوال نہیں ہے، بس اتنا سوال ہے
خود تیار کیا، کہا کہ میں تمہیں تیار کر رہی ہوں، یہ رقم کرنا کہ ایک طرف سے جعفر تیار یاد آیا ہے، دوسری طرف سے علی یاد آیا ہے۔ عزاداروں بس چند جملے ہیں۔ بی بی نے تیار کیا، مولا نے دونوں شہزادوں کو سوار کروایا، دونوں گھوڑوں کے درمیان روایت ہے مولا جدا نہ ہونا، جب تک اکٹھے رہو گے اس وقت تک ان کا مقابلہ کرو گے، تمہارا سن ہے چھوٹا، یہ زیادہ ملعون ہے، ظالم ہے۔ عزاداروں دونوں شہزادے اکٹھے رہ کے جنگ کرتے رہے۔ کبھی کبھی جب فاصلہ ہوتا لشکروں کی وجہ سے تو اس وقت چھوٹا شہزادہ بڑے کو آواز دے کے کہتا بھیا فاصلہ ایجاد نہ کرو، مولا حسین نے کہا تھا۔ عزاداروں پھر مل جاتے جائے، کہتا ہے کہ چاروں طرف سے دو دو لشکر لگاؤ، ہر طرف سے دو لشکر لگاؤ، دو دستے لگاؤ، ایک دستہ آگے بڑھے حملہ کرے، اس کا حملہ ختم نہ ہو، دوسرا تازہ دستہ آگے حملہ کرے، اور ایک دستہ ان کے درمیان میں داخل کرو تاکہ ان میں جدائی ہو جائے، کیونکہ دونوں شہزادے کمر سے کمر ملا کے جنگ کر رہے تھے، ایک طرف جو ہے محفوظ تھی۔ عزاداروں ان ظالموں نے ہر طرف سے حملہ کیا، دونوں شہزادوں کے گھوڑوں کے درمیان دستے کو داخل کیا، دونوں کو جب جدا کیا، دونوں کو چاروں طرف سے کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، شہزادہ زمین پہ گرا، کہا اماں میں گر گیا ہوں، اجرکم اللہ۔ عزاداروں امام حسین نے حکم دیا عباس علمدار کو، جناب علی کو، جناب دوسرے اصحاب کو کہ جاؤ اون محمد کو لے کے آؤ۔ بنی ہاشم کے جوان دو روایت میں موجود ہے، ان دونوں کے لاشوں کو لے کے آئے ہیں خیام میں۔ ایک دفعہ جب خیمے میں لاشیں آئے، بیٹوں پہ بی بی نے نوحہ نہیں کہا، پوچھا بی بی